میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور 1 مہینے بعد ہی میرا شوہر دبئی چلا گیا تھا اور دوبارہ نہیں آیا۔ آج سب گھر والے شادی پر جانے کے لیے نئے کپڑے پہن کر تیار تھے اور میں افسردگی سے اپنے پرانے کپڑوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے طنز سے کہا، مہارانی چلنا ہے یا یوں ہی اپنے باپ کا سوگ منا کر میری بہن کی خوشیاں خراب کرو گی؟ میں چپ چاپ اپنے پرانے کپڑے پہن کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ شادی میں اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں پتھر کی ہو گئی، کیونکہ سامنے میرا نام روبینہ ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ میری طرف سے تو پسند کی شادی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے پسند کرتا تھا، ورنہ یہ رشتہ کبھی بھی میرے گھر نہ آتا، کیونکہ میری چاچی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے تو منگنی بھی کر رکھی تھی، لیکن اچانک سے رشتہ میرے گھر آ گیا، کیونکہ سلمان نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے پورے خاندان کا سب سے زیادہ خوبصورت اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی نوکری ایک عرب ملک میں تھی، جہاں سے وہ ماہانہ بہت اچھی رقم گھر بھیجتا تھا۔ میری والدہ نے جب یہ رشتہ قبول کیا تو محلے کی کئی عورتیں حیران رہ گئیں کہ روبینہ جیسی سادہ سی لڑکی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا، لیکن حقیقت یہ تھی سلمان نے اپنی پسند کا اظہار خود کیا۔ چاچی نے میرے رشتے کو خراب کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی میرے والدین کے پاس بھیجا اور کہا، روبینہ ان کے خاندان کے قابل نہیں، وہ تعلیم یافتہ نہیں، وہ بول چال کے آداب نہیں جانتی، وہ گھر نہیں سنبھال سکتی، وہ ہماری بہو بننے کے لائق نہیں۔ لیکن میرے والدین نے صاف کہہ دیا، جب رشتہ لڑکے کی مرضی سے آ رہا ہے تو ہم کیسے انکار کریں؟ پھر سلمان کے والدین بھی نرم ہو گئے اور سلمان کی ضد کے آگے جھک گئے۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی والے دن چاچی کی آنکھوں میں غصہ اور حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پہ جعلی مسکراہٹ تھی، ان کے دل میں چنگاری بھڑک رہی تھی۔ ان کی ساری کوششوں کے باوجود سلمان میرے ساتھ رشتہ جوڑ چکا تھا۔ میں دلہن بن کر جب اس کے کمرے میں گئی تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں پریشان تھی کہ جس لڑکے کو میں نے کبھی دل سے چاہا ہی نہیں، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کیسے شروع کروں گی۔ لیکن جب سلمان نے مجھ سے پیار سے بات کی اور کہا وہ بچپن سے مجھے پسند کرتا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، کبھی بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے کچھ بن جائے، خود کو اس قابل بنا لے کہ تمہارے گھر رشتہ بھیج سکے۔ میں نے کہا، تمہاری امی تو مجھے پسند نہیں کرتی، پتہ نہیں میں اس گھر میں کیسے رہوں گی، کیونکہ تمہاری 2 بہنیں بھی ہیں، 2 بھائی بھی ہیں اور سب کے بیچ میں مجھے وہیں رہنا ہے۔ سلمان نے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ شادی کے 1 سال بعد بیرون ملک واپس جائے گا اور تب تک میری گود بھر جائے گی تو میں مصروف ہو جاؤں گی، پھر وہ مجھے وہاں بلا لے گا۔ میں نے سوچا یہ منصوبہ برا نہیں، لیکن ہماری شادی کو بھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ میری ساس نے کہنا شروع کر دیا، سلمان واپس کیوں نہیں جاتا؟ وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ سلمان نے کہا وہ چھٹی لے کر آیا ہے اور اس کی کمپنی میں جب چھٹیاں لیتے ہیں تو تنخواہ نہیں ملتی۔ جب ساس کو پتہ چلا کہ تنخواہ بھی نہیں ملے گی تو وہ کہنے لگیں، پھر جو پیسے تو بھیجتا تھا وہ بھی اب نہیں آئیں گے۔ سلمان نے کہا، کتنے پیسے بھیجے ہیں؟ آپ نے سنبھال کے تو رکھے ہوں گے، وہ استعمال کر لیں، اور اب چھوٹے بھائی کو بھی تو نوکری مل گئی ہے۔ لیکن میری ساس نے رونا دھونا ڈال دیا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ ان پر کتنا بوجھ ہے، وہ کیسے گھر چلائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے بیٹے کی کمائی سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو چند ہزار پہ ہی کماتا ہے، تم ہی ہو جس پر یہ گھر چل رہا ہے، اگر تم یہاں بیٹھے رہو گے تو گھر کیسے چلے گا۔ انہوں نے اتنا تماشا کیا کہ انہیں فالج کا اٹیک آنے والا تھا اور سب گھر والے گھبرا گئے۔ سلمان نے مجبور ہو کر مان لیا، حالانکہ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ماں کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس طرح میری شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سلمان واپس چلا گیا۔ اس نے جاتے جاتے کہا، میں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، لیکن میرا دل اداس ہو گیا۔ میں بہت امیدوں سے بیٹھی تھی کہ 1 سال کا ساتھ ہوگا، کچھ وقت ایک ساتھ گزاریں گے، لیکن وہ تو پورا مہینہ رسموں اور دعوتوں میں ہی نکل گیا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی، لیکن میں نے سلمان کو رخصت کر دیا اور خود کو حوصلہ دیا کہ شاید آگے جا کے سب بہتر ہو جائے گا۔ اتنی جلدی تو موسم نہیں بدلتا جتنی جلدی میرے شوہر کے جانے کے بعد میری ساس کا رویہ بدل گیا۔ حالانکہ ابھی ہماری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا، میں ابھی 1 مہینے کی دلہن تھی
اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دلہن کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے۔ سب اسے پیار سے بلاتے ہیں، سب اس کی خاطرداری کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سلمان ایئرپورٹ کے راستے پر گیا، جیسے ہی وہ رخصت ہوا اور جیسے ہی میری ذات اکیلی رہ گئی، میری ساس نے آتے ہی مجھ سے وہ جملہ کہا جس نے میری خوش فہمیوں کو توڑ دیا کہ اب گھر تم نے سنبھالنا ہے اور پوری طرح سے سنبھالنا ہے، جبکہ اس گھر میں میری ساس کے علاوہ ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ لیکن انہوں نے صاف صاف ان سے کہہ دیا، اب بھابھی سارے کام کریں گی، تم لوگوں نے صرف آرام کرنا ہے۔ اس وقت میری زبان بند تھی، میرا دل سن ہو گیا اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنی ذمہ داری قبول کر لی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ صبح فجر سے پہلے آنکھ کھولتی، سب سے پہلے ناشتہ تیار کرتی، پھر برتن دھونا، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، سبزی کاٹنا، سالن پکانا اور پھر شام کے کھانے کی تیاری بھی میری ہی ذمہ داری ہوتی۔ رات کو سوتے تک میں تھک کر چور ہو چکی ہوتی، لیکن کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ ایک دن ایک رشتہ دار خاتون ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا، روبینہ کو کیوں ہر وقت کام پر لگایا ہوتا ہے؟ تو میری ساس نے کہا، اس کا شوہر تو باہر گیا ہے، بچے بھی فی الحال نہیں، اس کے پاس کرنے کو ہے ہی کیا؟ اگر کام کرے گی تو اس کا وقت بھی گزرے گا۔ اس جملے نے میرے دل میں آگ لگا دی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میں کسی جھگڑے یا بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ساس نے ان کے سامنے میٹھے بول بولے، لیکن اندر ہی اندر میرے ساتھ ایک نوکرانی جیسا سلوک ہوتا رہا۔ اس گھر میں رہنا میرے لیے ایک سزا بن گیا۔ میرے سسرال کے افراد کو میری ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا، کسی کو میری طبیعت کا حال نہیں پوچھنا تھا، میں خوش ہوں یا غمگین کسی کو یہ جاننے کی فکر نہیں تھی۔ اگر میری ضرورت تھی تو صرف کام کی وجہ سے، کوئی آواز دیتا تو برتن اٹھانے کے لیے، کوئی بلاتا تو چائے بنانے کے لیے، کوئی سامنے بیٹھ کر بات کرتا تو صرف اس لیے کہ سالن میں نمک تیز نہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ سہتے ہوئے جیسے 1 مہینہ گزرا، سلمان نے اپنی پہلی تنخواہ بھیجی جو وہ وہاں سے بھیجا کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے لیے بھی کچھ خاص بھیجے گا، کیونکہ جاتے وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے الگ سے رقم بھیجے گا تاکہ میں اپنے لیے کچھ کپڑے یا زیور خرید سکوں۔ لیکن جب پیسے آئے تو میری ساس نے سب اپنے قبضے میں لے لیے اور مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ میں حیران تھی، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دی، شاید سلمان کے پاس رقم کم ہوگی۔ اس دوران میری سلمان سے صرف 2 دفعہ بات ہوئی، وہ بھی مختصر سی۔ لیکن ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ رات کو جب سب سو جائیں گے تو میں سلمان سے تنہائی میں بات کروں گی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی اور ابھی میں نے اپنے فون کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ اچانک کسی نے میرا فون زور سے دیوار پر دے مارا اور وہ چور چور ہو گیا۔ اگر وہ فون بستر سے گر جاتا تو شاید کچھ نقصان نہ ہوتا، لیکن یہاں تو کوئی جان بوجھ کر میرے فون کو نشانہ بنا چکا تھا۔ میرا دل لرز گیا، میں نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن اگلے دن میں نے اپنی ساس کو فون پر کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ روبینہ بڑی لاپرواہ ہے، سوتے ہوئے فون اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے، اب 1-2 مہینے تک اسے فون لے دوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے تاکہ میں سلمان سے بات نہ کر سکوں۔ کبھی کبھار میری ساس اپنے فون سے سلمان سے میری بات کروا دیتی، وہ بھی اپنے سامنے بٹھا کر، اور جیسے ہی وہ کال کرتی تو میں صاف محسوس کر لیتی کہ انہوں نے فون پر ریکارڈنگ آن کی ہوئی ہے تاکہ بعد میں ہماری گفتگو سنی جا سکے۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے ارد گرد ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے جہاں میری ہر بات، ہر حرکت کو قید کیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں بول سکتی کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کے شوہر نے صرف 1 مہینہ ساتھ گزارا اور اب وہ میلوں دور تھا۔ میں یہاں تنہا ایک اجنبی سی سسرال میں قید تھی۔ میری ایک دوست تھی جو اسی محلے میں رہتی تھی جہاں میرا سسرال تھا۔ دراصل میں بھی اسی محلے کی تھی اور وہ میری پرانی سہیلی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئی تو اس نے میرے خلیے کو غور سے دیکھا اور بغیر کسی تمید کے کہنے لگی، 1 مہینے کی محبت اور 27 سال کی محبت کا کیا مقابلہ؟ سلمان نے اپنی زندگی کے 27 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے اور تمہارے ساتھ صرف 1 مہینہ۔ وہ 1 مہینہ کسی کے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتا جو برسوں کا ساتھ بناتا ہے۔ اس کا تمہارے لیے پیسے نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے وہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ 7-8 مہینے گزر چکے تھے اور سلمان نے میرے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا، نہ کوئی تحفہ، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی ذاتی چیز، بلکہ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے بھی مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ میری ساری ضرورت کی چیزیں ختم ہو رہی تھیں۔ جب شادی ہوئی تھی تو میرے پاس صابن، شیمپو، کریمیں، تیل، سب کچھ نیا اور بھرپور تھا،
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور کوئی بھی چیز دوبارہ نہ دی گئی۔ میرے کپڑے جو نئے عروسی جوڑے تھے وہ اب پرانے ہو چکے، کچھ کی رنگت خراب ہو گئی، کچھ پھٹنے کے قریب تھے، لیکن میری ساس نے ان 4 سالوں میں میرے لیے ایک بھی نیا جوڑا نہیں سلوایا، نہ عید کے لیے نہ کسی اور تہوار کے لیے۔ وقت گزرتا رہا اور میں خاموشی سے سب سہتی رہی۔ اب میری سلمان سے بات بھی ایک پنچایت جیسے ماحول میں ہونے لگی، یعنی جب بھی میری ساس کسی بات کی شکایت کرتی تو وہ فون پر میری سلمان سے بات کرواتی، اور وہ بات کرنا بھی ایسی ہوتی جیسے میں کسی مجرم کے کٹہرے میں کھڑی ہوں۔ سلمان ہمیشہ مجھ سے جھگڑنے لگتا۔ وہ کہتا، کیا میں تمہیں سڑک پر چھوڑ آیا ہوں؟ تمہیں گھر میں بٹھایا ہے، سب تمہارا خیال رکھتے ہیں، پھر تم کیوں سب کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو؟ میں لاکھ وضاحت دیتی کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، میں نے کسی سے تو اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، میں نے تو اپنی زبان سے کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن وہ میری بات سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی میری ساس کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا۔ اب حالات یہ ہو چکے تھے کہ میں نے خود ہی کہنا چھوڑ دیا کہ میری سلمان سے بات کروایا کریں، کیونکہ بات ہوتی بھی تو صرف جھگڑا ہوتا، فون صرف عید یا کسی تہوار پر آتا، جہاں صرف رسمی طور پر عید مبارک کہہ دیا جاتا اور فون بند کر دیا جاتا۔ کیوں 1 2 3 کرتے کرتے 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں نے میری زندگی بدل دی، میرے چہرے کی رنگت بدل گئی، میری شکل بدل گئی، میری عقل بدل گئی، میرے سوچنے سمجھنے کے انداز بدل گئے۔ سلمان نے ان 4 سالوں میں میرے لیے 1 روپیہ تک نہیں بھیجا، اور نہ ہی میرے سسرال والوں نے میرے لیے کچھ خریدا۔ کوئی نیا کپڑا نہیں، کوئی چپل نہیں، کوئی دوپٹہ نہیں، یہاں تک کہ پرانے کپڑوں کو بار بار دھونے کی وجہ سے ان کے رنگ بھی اڑ چکے تھے۔ موسم بدلتے رہے، گرمیاں آئیں، سردیاں گزریں، بہار آئی، خزاں گئی، لیکن میرے لیے حالات نہیں بدلے۔ میں وہی کی وہی تھی، بس فرق یہ تھا اب میں خلیے سے نوکرانی لگتی۔ میرے چہرے پر مایوسی تھی، میری آنکھوں میں تھکن تھی، میرے ہاتھوں میں مہندی نہیں تھی، میری مسکراہٹ مر چکی تھی، اور میں مکمل طور پر اس گھر کی خدمت گزار بن چکی تھی۔ میری ساس کی بہن کی وہی بیٹی جس کا رشتہ میری ساس سلمان کے لیے لینا چاہتی تھی، اس کی شادی طے پا گئی۔ مجھے بھی اس شادی میں بلایا گیا۔ میری ساس نے صاف لفظوں میں کہا، اسے بھی لے جانا پڑے گا ورنہ لوگ باتیں کریں گے، سوال کریں گے اور خاندان میں بدنامی ہوگی۔ اسی لیے مجھے کہہ دیا گیا کہ 10 تاریخ کو شادی ہے، تیار ہو جانا۔ لیکن میرے نصیب کا وقت شاید کسی اور کہانی کا حصہ بن چکا تھا، کیونکہ 6 تاریخ کو میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ آخری سہارا جو مجھے زندگی کے طوفان میں تھامے ہوا تھا وہ چپ چاپ ابدی نیند سو گیا۔ میں اتنا روئی، اتنا تڑپی کہ میری اندر کی ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ مجھے لگنے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا بھی مر چکی ہے، نہ کوئی میری بات سننے والا ہے، نہ میرے آنسو پہنچنے والا۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا عورت کو یا باپ کا سہارا ہوتا ہے، یا بھائی کا، یا شوہر کا، اور میرے پاس تینوں میں سے کوئی بھی سہارا نہ رہا۔ سب اس دنیا سے چلے گئے، اور میرا شوہر تو جیسے مجھے ہمیشہ کے لیے بھول ہی چکا تھا۔ اس دکھ میں ڈوبی ہوئی میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں اس شادی میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ ابھی ابا کو گئے چند دن ہی تھے، ابھی تو گھر میں تعزیت کی فضا بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میری ساس نے سختی سے کہا، جانا ہے ورنہ لوگ پوچھیں گے کہ بہو کیوں نہیں آئی۔ پھر یہ بھی کہا کہ تیار ہو جاؤ، اچھے سے کپڑے پہننا، کیونکہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں خاموشی سے اپنے پرانے کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا جوڑا پہنوں۔ سارے کپڑے یا تو پھٹ چکے تھے یا ان کی رنگت اڑ چکی تھی۔ میری ساس کمرے میں آئی تو میں پرانے تھکے ہارے کپڑوں میں کھڑی تھی، جوتا بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، اور زیور جو میرے پاس تھا وہ بھی کالے ہو چکے تھے۔ لیکن اس نے میرے حلیے کو دیکھنے کی بجائے طنزیہ لہجے میں کہا کہ چلو مہارانی صاحبہ، جلدی تیار ہو یا اپنے باپ کا سوگ مناتی رہو گی، باہر گاڑی کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ میں اس وقت پتھر بنی کھڑی رہ گئی اور پھر چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سارے راستے میری آنکھیں بھیگی رہیں۔ میں سوچتی رہی، کیا میں کوئی فیصلہ لے لوں؟ کیا اس رشتے سے نکل جاؤں؟ کیا میں خود کو اس اذیت سے آزاد کر دوں جو ہر روز میرے حوصلے کو چباتی ہے؟ سلمان نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے اور کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور یہاں وہ مجھے مکمل طور پر بھول چکا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ سمجھا نہیں پایا کہ میری بیوی کو عزت دو، محبت دو۔ ہم شادی والے ہوٹل پہنچ چکے، پورا خاندان وہاں موجود تھا، رات کا وقت تھا، سب لوگ ہنس بول رہے تھے، اور میں ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میرا چہرہ بھجا ہوا تھا، میرے لب سلے ہوئے تھے،
مجھے لگتا تھا اگر میں کسی کے پاس جاؤں گی تو وہ میری حالت دیکھ کر مجھ پر ترس کھائے گا، اور میں کسی کا ترس نہیں چاہتی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ کوئی مجھے نہ دیکھے، نہ کوئی سلام کرے، نہ کوئی بات کرے، کیونکہ میری حالت مجھے زمین میں گڑ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کسی اور کی شادی کو دیکھ کر میرے دل میں وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں جو میری اپنی شادی سے جڑی ہوئی تھیں۔ دل کے کسی کونے میں سلمان کی وہ مسکراہٹ ابھر آئی جس کے ساتھ اس نے مجھے اپنایا تھا اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے سب رشتے ناطے رد کر کر میرا انتخاب کیا، اور وہ وعدے سب کچھ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ مجھے بالکل ہی بھول گیا؟ یہی سب سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنے وجود کی خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر سلمان تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی اور افسوس بھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور رونا شروع کر دیا۔ میرے سارے گلے شکوے میری زبان پر نہیں، میرے آنسوؤں میں تھے، اور میں یہ بھی بھول گئی کہ میں ایک شادی کی تقریب میں کھڑی ہوں اور بے اختیار ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ میرے دل میں کتنا درد ہے۔ شوہر سے جتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن 4 سال بعد جب وہ سامنے آتا ہے تو دل کا درد ایک طوفان بن جاتا ہے، اور وہ بھی مجھے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میری ساس و نندیں وہاں آ گئیں اور سلمان کو اپنی باتوں میں الجھایا، جیسے برسوں کا پیار ان کے دل میں جاگ گیا ہو۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سلمان کو گھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ ہائے میرا بیٹا آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ وہ سب اس طرح اس سے لپٹ رہی تھیں جیسے برسوں کی جدائی ان کی ہو، جیسے انہوں نے ہی سب کچھ جھیلا ہو۔ سلمان نے بتایا وہ سرپرائز دینے کے لیے گھر گیا تھا، لیکن جب دیکھا کہ گھر پر تالا لگا ہے تو لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ شادی ہے، تو وہ بھی ڈر آ گیا۔ ان سب نے سلمان کو اس طرح اپنے گھیرے میں لے لیا، مجھے اس سے بات ہی نہ کرنے دی۔ پوری شادی کی تقریب اس طرح گزر گئی۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک نوالا بھی نہ کھایا۔ مجھے یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ جس شخص کو میں برسوں سے دیکھنے کو ترس گئی، وہ آج بھی میرے قریب ہو کر مجھ سے دور تھا۔ اسے میرے پاس آنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ یہاں تک کہ جب ہم گھر واپس پہنچے تو تب بھی انہوں نے اسے تنہا ہونے کا موقع نہ دیا۔ میں انتظار کرتے کرتے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، اور نہ جانے کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سلمان میرے پاس بیٹھا تھا اور بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میرے چہرے کی زردی اور بدن کی کمزوری اسے پریشان کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اور تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اگر میں کچھ بتاؤں گی تو کیا تم یقین کرو گے؟ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر بولا، ہاں کیوں نہیں، تم مجھے بتاؤ، سب کچھ کھل کے بتاؤ۔ میں نے سلمان کو بتایا کہ کس طرح میری ساس نے میری زندگی کو ایک آزمائش بنا دیا تھا، کیسے انہوں نے مجھ سے گھر کے تمام کام کروائے جبکہ ان کی اپنی 2 بیٹیاں گھر میں بیٹھی تھیں۔ میں نے سلمان سے شکایت کی کہ وہ جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے کہ میرے لیے الگ سے پیسے بھیجیں گے، لیکن انہوں نے میرے لیے 1 روپیہ تک نہ بھیجا۔ میں نے کہا میرا فون ٹوٹ گیا، لیکن کسی نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ صرف ساس کا فون تھا جس سے وہ مجھ سے اپنی موجودگی میں بات کرواتی، اور وہ بھی ریکارڈ کر کے۔ میں نے سلمان کو بتایا میں دن بھر کام کرتی اور پھر بھی ساس سب کے سامنے کہتی کہ میں کچھ نہیں کرتی۔ میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے قرآن پر ہاتھ رکھوا لیں۔ میں نے سچ کہا تو سلمان کے چہرے پر حیرانگی کے اثار تھے۔ وہ کہنے لگا تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں رہا کہ میں اپنی بات کا یقین دلواؤں۔ پھر میں نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا جہاں جلنے کا نشان تھا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، میں نے جلنے کے بعد خود ہی مرہم پٹی کی، کسی نے مجھے دوا تک نہ لا کر دی۔ اور میں نے اپنے کپڑے نکال کر دکھائے اور کہا یہی وہ جوڑے ہیں جو شادی کے وقت ملے تھے۔ کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرے پاس کپڑے ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں دکھائے جو لگاتار کام کرنے سے پھٹنے لگے تھے۔ میرے چہرے کی زردی اور میرے جسم کی کمزوری خود سب کچھ بول رہی تھی۔ صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی اور میں نے سلمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، اذان ہو رہی ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں اچانک غصے کی ایک جھلک اتر آئی۔ مجھے لگا وہ مجھ پر غصہ کرے گا یا شاید مجھے جھوٹا سمجھے گا، لیکن اس کے لبوں پر خاموشی تھی۔
اس کی آنکھوں میں جو آگ تھی وہ میرے لیے نہیں، وہ غصہ کسی اور کے لیے تھا۔ وہ اچانک اٹھا، اپنے ساتھ لایا ہوا بیگ اٹھایا جو وہ دبئی سے لایا تھا اور جسے ابھی تک نہیں کھولا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں گھبرا گئی اور پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑنے جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا، ابا جان اب اس دنیا میں نہیں۔ وہ یہ سن کر چونک گیا، جیسے اس کو یقین نہ آیا ہو، لیکن اس نے اس بات پر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے لے کر نکل گیا۔ راستے بھر میں سوچتی رہی، شاید وہ مجھے چھوڑ دے گا، لیکن وہ مجھے ایک بہت اچھے ہوٹل میں لے آیا۔ میں نے سوچا کہ کاش میں نے کبھی جھوٹ بولا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سلمان مجھے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرے لیے 2 نئے اور خوبصورت سوٹ تھے اور ساتھ میں جوتے بھی۔ اس نے مجھ سے کہا، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ۔ پھر اس نے میرے لیے بہت اچھا ناشتہ منگوایا۔ میں نے برسوں بعد کسی کے ساتھ اس انداز سے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ جب ناشتہ مکمل ہوا تو وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب میری بات غور سے سنو۔ سلمان نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ یقین تھا جو ایک شوہر کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ربینہ، میں پہلے دن سے تمہارے لیے پیسے بھیجتا تھا۔ جب دبئی پہنچا، اسی مہینے سے تمہارے لیے رقم الگ کر دی گئی۔ میں ہر مہینے تمہارے لیے رقم بھجواتا۔ میں تمہاری ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے رقم میں اضافہ بھی کرتا رہا۔ کبھی تمہارے لیے الگ سے بھیجا، کبھی عام خرچ میں شامل کر دیا، لیکن تم تک وہ رقم پہنچی ہی نہیں۔ جب مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارا فون ٹوٹ گیا ہے تو میں نے فوری طور پر ماں کو فون کیا اور کہا، بینا کے لیے نیا فون لے لینا۔ لیکن ماں نے مجھ سے کہا، تم نے وہ پیسے اپنے باپ کو دے دیے اور خود ہی کہہ دیا کہ مجھے فون نہیں چاہیے۔ میں نے سوچا شاید تمہاری کوئی مجبوری ہو، لیکن اندر ہی اندر میں بدگمان ہوتا چلا گیا۔ میری ماں ہر مہینے مجھے تمہاری تصویریں بھیجتیں۔ وہ تصویریں تمہارے سوٹ کی ہوتیں۔ یہ ہم نے ربینہ کے لیے لیے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتی کہ تم سب کی نہ بنواؤ، صرف ربینہ کی بنواؤ، کیونکہ وہ تمہاری امانت ہیں۔ میں یہ سب سنتا اور دیکھتا اور اپنے دل کو تسلی دیتا کہ تمہاری زندگی میں سب ٹھیک ہے۔ ربینہ کا میری ماں ضرور خیال رکھتی ہوں گی۔ میں ان باتوں میں آتا رہا اور تم سے شکایت تو ہوتی تھی، لیکن میں نے اپنے فرائض سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک دبئی میں ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، اور فرض میں نے ہمیشہ نبھایا۔ لیکن اب جب تم نے مجھے یہ بتایا کہ تم پر کیا بیتی تو مجھے خود سے شرمندگی ہو رہی ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی عزت جانا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ماں یہ سب کر سکتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہیں میرے خلاف کر رہی ہے اور مجھے تمہارے خلاف، لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے اور تمہاری باتوں سے مجھے یقین بھی ہو گیا ہے کہ اصل قصور میری ماں کا ہے۔ وہ چاہتی ہی نہیں کہ میری اور تمہاری شادی کامیاب ہو۔ وہ تو پہلے دن سے چاہتی تھیں کہ میں ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ ربینہ میری پسند ہے اور وہی میری بیوی بنے گی۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ انہوں نے شادی کے فوراً بعد تمہیں کیوں گھر کے کاموں میں جھونک دیا۔ انہوں نے کیوں تمہاری کالز مجھ سے چھپائیں اور فون پر ریکارڈنگ لگا کر تمہیں بات تک نہیں کرنے دی۔ یہ سب ایک بہت بڑی سازش تھی جو انہوں نے میرے جانے کے بعد تیار کی اور اسے ہر مہینے ایک نیا رنگ دیا۔ اب میں واپس آ چکا ہوں۔ میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو مقام ہے وہ پہلے سے بڑھ چکا ہے۔ تم نے یہ سب اکیلے کیا۔ تم نے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ تم نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے یہ سب کچھ کہا اور میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خاموش تھی، لیکن میری خاموشی چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ میں نے کتنا صبر کیا، کتنا درد چھپایا۔ یہ سب سن کر میرے شوہر کا دل بھر آیا، لیکن سلمان نے ان سب باتوں کا بدلہ غصے یا جھگڑے سے نہیں لیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کی لڑائی نہیں کی۔ اس نے مجھ سے کہا، اپنے کپڑے اور ضروری سامان سنبھالو۔ سلمان نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تمہاری زندگی کا وہ وقت ختم ہو چکا ہے جس میں تمہیں صرف برداشت کرنا پڑا، جس میں تمہیں صرف سہنا پڑا۔ اب تمہاری زندگی میں صرف وہ وقت ہوگا جس میں تمہیں عزت بھی ملے گی اور سکون بھی اور محبت بھی ملے گی، جس کی تم سچی حقدار ہو۔ تم نے میرے بغیر 4 سال گزارے اور وہ بھی بغیر کسی سہارے کے۔ اس بات پر خود کو میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری حالت دیکھی ہے۔ میں نے تمہارے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے ہیں، تمہارے زخمی ہاتھ دیکھے ہیں۔ مجھے کسی قسم کی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو برداشت کیا وہ شاید میں ہوتا تو ایک دن بھی برداشت نہ کر پاتا۔
لیکن تم نے وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کیا کیونکہ تم ایک سچی بیوی ہو، تمہارے اندر وہ عظمت ہے جو دنیا کی ہر عورت میں نہیں ہوتی۔ آج تمہیں اللہ نے میرے سامنے لا کر ثابت کر دیا کہ تم جھوٹی نہیں، تم اسے بے وفائی کرنے والی نہیں جسے میں نے اپنی زندگی کے لیے چنا تھا۔ آج مجھے اس پر فخر ہے۔ اب ہم واپس اس جہنم میں نہیں جائیں گے جہاں تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا گیا ہے۔ تمہاری ساس اور نندے تم پر ظلم کرتی ہیں۔ میں سمجھتا رہا کہ تم خوش ہو، لیکن اب نہیں، اب تم صرف اور صرف میری ہو اور تمہاری زندگی اب صرف میرے ساتھ ہے۔ سلمان کی ان باتوں سے میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں برسوں سے جو سننا چاہتی تھی وہ الفاظ آج میرے کانوں میں پڑ رہے ہیں، جیسے میری ساری دعائیں آج سنی جا رہی ہوں۔ وہ سلمان جو مجھے بھول گیا تھا آج میرے سامنے بیٹھا تھا، میرا درد سمجھ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے صبر کا یہ انعام اس طرح ملے گا۔ سلمان نے میرے تمام کاغذات نکالے جو دبئی میں رہنے کے لیے ضروری تھے۔ میرا پاسپورٹ، ویزا، میڈیکل ٹیسٹ اور دوسرے تمام کاغذات اس نے خود تیار کروا رکھے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جانا چاہتا تھا۔ وہ پہلے سے یہ ارادہ کر کے آیا تھا۔ اب بھی میرے دل میں اس کے لیے وہی مقام تھا، لیکن اب اس کی شدت اور زیادہ تھی۔ سلمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم ابھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ میں نے کہا، کم از کم ماں سے تو بات کر لیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں ابھی بھی ان لوگوں سے امید ہے جنہوں نے تمہیں زندہ دفنا دیا، جنہوں نے تمہیں جھوٹے الزام دے کر مجھ سے دور رکھا، جنہوں نے میرے پیسوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور تمہیں کچھ نہ دیا اور تمہیں غلام بنا کر رکھا۔ نہیں روبینہ، اب میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر میں ان سے بات کروں گا تو میں جذبات میں آ کر کچھ ایسا کہہ جاؤں گا جس کا بعد میں مجھے افسوس ہو۔ میں نے سلمان کو خاموشی سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا کہ تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ اب تم میرے ساتھ ہو۔ سلمان نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، چلو میرے ساتھ ہوٹل سے۔ ہم سیدھا ایجنٹ کے پاس گئے، وہاں اس نے پہلے سے بکنگ کروا رکھی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی ہماری فلائٹ تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور آج وہی خواب ایک نئی زندگی بن کر مجھے گلے لگا رہا تھا۔ ہم نے ایئرپورٹ پر تمام کاروائیاں مکمل کیں اور میں نے زندگی میں پہلی بار کسی جہاز میں قدم رکھا، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ بھی ایک نئی امید کے ساتھ۔ سلمان نے ہر لمحہ میرے ہاتھ تھامے رکھا۔ میں نے دیکھا لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، صرف سلمان کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ میرا شوہر تھا، میری عزت تھا، میرا محافظ تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ جب ہم دبئی پہنچے تو وہ مجھے اپنے فلیٹ لے گیا جہاں سب کچھ سجا سجایا تھا جیسے کسی دلہن کے استقبال کی تیاری میں ہو۔ وہ مسکرایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی ایک بار پھر سے وہیں شروع ہو جہاں ہم نے چھوڑا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں ہو۔ پہلی رات میں نے سکون کی نیند لی، کوئی کام نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں، صرف خاموشی تھی اور میرے شوہر کی محبت۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود کو پہچان نہ سکی۔ اب میرے چہرے پر مایوسی نہیں تھی، تھکن نہیں تھی، اب صرف اطمینان تھا اور ایک خاموش شکر گزاری تھی۔ ایک بیوی کا یقین تھا جو اپنے شوہر کی واپسی پہ رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اگلی صبح سلمان مجھے شاپنگ مال لے گیا۔ اس نے مجھے خوبصورت کپڑے خرید کر دیے، جوتے، پرس، پرفیوم، ہر وہ چیز جو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا، آج سے تمہاری ہر ضرورت میری ذمہ داری ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کھویا اب وہ واپس ملے گا۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تمہارے حق میں تھا، جو تم سے چھن گیا ہو۔ وہ کام پہ جاتا تو جاتے وقت مجھے گلے سے لگاتا، واپس آتا تو میری بات سنتا اور کہتا، میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جس کا شوہر اپنی بیوی کو صرف اپنی زندگی کا نہیں بلکہ اپنے دل کا حصہ مانتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور میری زندگی بدلتی گئی۔ میں اب وہ ربینہ نہیں رہی جو ساس کے تانوں میں دبی رہتی تھی، جو کسی دیوار کے ساتھ لگ کر روتی تھی، جو کسی کے کندھے کے انتظار میں گزار دیتی تھی۔ اب میں وہ ربینہ بن چکی ہوں جو جینا سیکھ چکی ہے، جو پیار کو سمجھ چکی تھی، جو اپنی خاموشی کو آواز دینا سیکھ چکی تھی۔ اب میں وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہر خوشی کو بانٹ سکتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اللہ نے میرے صبر کا کتنا خوبصورت صلہ دیا۔ وہ جو شوہر مجھے بھول چکا تھا آج وہ میری ہر سانس کا محافظ ہے۔ اس نے میرے ساتھ صرف وعدے نہیں کیے بلکہ نبھائے بھی، اور یہی اصلی مرد کی پہچان ہے جو عورت کا مان رکھے، اس کی خاموشی کا مطلب سمجھے۔ اور سلمان وہی مرد بن گیا، میری زندگی میں آنے والا وہ مسیحا جو مجھے اندھیری زندگی سے نکال کر روشنی کی طرف لے گیا۔
جس نے مجھ پر اعتبار کیا اور مجھ پر وہ سب لٹا دیا جو میرے اپنوں نے چھین لیا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ ہوں، خوش ہوں، مکمل ہوں اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اس نے مجھے سلمان دیا اور میرے صبر کو اتنی خوبصورت پذیرائی عطا کی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔